ہمارے کالج کا ٹرپ لاہور شالیمار باغ گیا۔ وہاں ایک اور تعلیمی ادارے سے لڑکیوں کا گروپ بھی تفریحی اور مطالعاتی ٹرپ پر آیا ہوا تھا۔ وہ جھومر ڈانس کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی سے میرے کزن کو پہلی ہی ملاقات میں محبت ہو گئی۔ فون نمبر کا تبادلہ ہوا اور وہ ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ آگ میں جھلس گئی ہے، کیونکہ معزز ناظرین و سامعین، آپ یہ کہانی آپ کے اپنے چینل گڈ سٹوری پر دیکھ رہے اور سن رہے ہیں۔ امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ میرا چچا زاد فیروز ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ بہت سی رشتہ دار لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کی آرزومند تھیں، لیکن وہ ہر کسی سے بے نیاز، بس اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والا لڑکا تھا۔ وہ میرا کزن تھا اور ہمارے گھر پلا بڑا تھا۔ اسی وجہ سے میرے بہن بھائیوں میں اس کی حیثیت سگے بھائی جیسی ہی تھی۔ قصہ یہ کہ میرے والدین کو شادی کے 4 سال تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہ ہو سکی، تو دادا جان نے فیروز کو امی ابو کے سپرد کر دیا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے۔ فیروز کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی والدہ کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی تھی۔ فیروز کو دادی نے پالا اور پھر وہ امی کی گود کا پھول بن گیا۔ خدا کی قدرت کہ اس کو گود لیے 2 ماہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی گود ہری کر دی۔ یوں انہیں حقیقی اولاد کی خوشی بھی نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا۔ امی جان فیروز کو پہلے سے زیادہ چاہنے لگیں۔ کہتی کہ اس کو ماں کا پیار دیا ہے تو مجھے بیٹی کی صورت اولاد کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ میں فیروز کو بھی یہ احساس نہ ہونے دوں گی کہ وہ میرا لیب پالک ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں یک کے بعد اگرے اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو 3 بچے اور عنایت کیے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ فیروز کو اہمیت دی، اس کے پیار میں کمی کی اور نہ اس کو نظر انداز کیا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر خیال کیا۔ یوں 5 بچے ایک ہی ماں باپ کے زیر سائے پروان چڑھے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کر کے میں اور فیروز کالج میں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑا تھا، تبھی میری اس کے ساتھ بنتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امی ابو بلکہ سبھی دودیال والے چاہتے تھے کہ مجھ کو میرے اس کزن کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے، تاکہ بن ماں باپ کے فیروز کو والدین کا کبھی سہارا رہے۔ سبھی اس امر سے متفق تھے۔ مجھے بھی پھپھو وغیرہ سے اس بارے میں سن گن ملی۔ تاہم یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے فیروز کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ بزرگوں کے درمیان ایسی بات چل رہی ہے، اور نہ ہی اس نے ظاہر کیا کہ اسے کچھ علم ہے۔ ہمارا تعلق پہلے والا بھائی بہن جیسا ہی رہا اور ہم نے ان سرگوشیوں پر کان نہ دھرے۔ جن دنوں ہم فائنل BSS کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارا ٹرپ کالج کی طرف سے بہاولپور سے لاہور گیا۔ میں اور فیروز ہم جماعت ہونے کے باعث اس ٹرپ میں شامل تھے۔ ہمارے پروگرام شیڈول میں شالیمار باغ کی سیر بھی شامل تھی۔ 10 بجے کے قریب شالیمار باغ پہنچ گئے۔ باغ میں بہت رونق تھی۔ غیر ملکی سیاح آئے ہوئے تھے۔ ایک اور تعلیمی ادارے سے لڑکیوں کا گروپ بھی تفریحی اور مطالعاتی ٹرپ پر آیا ہوا تھا۔ یہ تاریخ کی طالبات تھیں۔ یہ کوئی 30 کے قریب لڑکیاں تھیں۔ سبھی نے خوبصورت اور رنگین لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ لڑکوں کی دلچسپی کے لیے خاص بات یہ تھی کہ لڑکیاں ایک دائرے میں رقص کر رہی تھیں۔ ان کے بیچ میں ایک لڑکی تھی جو بہت تیز ترار اور سب سخیوں کی لیڈر معلوم ہوتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں تالی بجا رہی تھی۔ بالکل فلموں والا سین تھا اور ہم حیرت سے تک رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رقص جھومر اتنا دلچسپ لگا کہ ہم تماشا دیکھنے کو ذرا دور ہو کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ اچانک میری نظر فیروز پر اٹھی۔ وہ درمیان میں کھڑی تالی بجانے والی لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تب ان لڑکیوں نے رقص بند کر کے گھومنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کی طرف گیند پھینکنے لگیں۔ نہ جانے یہ کون سا کھیل تھا۔ ایک بار گیند ہماری طرف آ گئی اور فیروز نے پکڑ لی۔ اس لڑکی نے جو درمیان میں کھڑی تھی فیروز سے گیند واپس پھینکنے کو کہا، مگر وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس نے گیند نہ پھینکی۔ لڑکی قریب آ گئی، تنگ مزاجی سے گیند مانگنے لگی۔ فیروز اور اکڑ گیا۔ آخر لڑکی نے نرمی سے کام لیا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس دن مجھے لگا کہ ماہ رخ میرے کزن کے دل میں اتر گئی ہے۔ وہ تو گیند لے کر چلی گئی، فیروز کا دل بھی ساتھ لے گئی۔ وہ بار بار میرے سامنے اس کا تعریفی انداز میں ذکر کرنے لگا اور میں نظر انداز کرتی رہی۔ اگلے دن آرٹ کونسل والوں نے ہم طالب علموں کے لیے ایک تفریحی شو رکھا تھا، جس کا موضوع ایک تاریخی واقعہ تھا اور یہ ڈرامے اور مکالمے کی صورت میں تھا۔ جب ہم اس ہال میں پہنچے جہاں شو منعقد ہو رہا تھا تو ہم کو ایسی جگہ سیٹیں ملیں جہاں 6-7 لڑکیاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ فیروز اور لڑکیوں کے درمیان ایک سیٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ گفتگو کے درمیان بہاولپور کا ذکر آ گیا۔ ہم چونک گئے۔ لڑکیوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی اسی علاقے کی ہیں جہاں کہ ہم ہیں۔
میں نے ذرا آگے جھک کر دیکھا، فیروز کے بعد ایک سیٹ خالی تھی اور اس سے اگلی نشست پر وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ گویا یہ سچی لگن تھی کہ میرے کزن کو قدرت نے ایک بار پھر سے اس لڑکی کا دیدار کروا دیا تھا۔ جب لائٹ ہماری نشستوں پر پڑی تو لڑکی نے بھی فیروز کو دیکھ لیا اور مسکرا کر منہ پھیر لیا۔ اس پر فیروز بے چین ہو گیا اور اس کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی کولڈ ڈرنک کی ٹرے لیے بیرا آ گیا۔ کیونکہ ڈرامے کا وقفہ ہوا تھا، پوچھنے لگا، جی کتنی کولڈ ڈرنک دوں؟ فیروز نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سبھی کو دو۔ ویٹر سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بوتلیں کھول کھول کر سب کو دینے لگا۔ لڑکیاں سٹ پٹا گئیں۔ ساتھ والی شوخ نے فیروز کو گھورا، تبھی اس نے معافی کے انداز میں ہاتھ جوڑ دیے۔ لڑکی کو جیسے ترس آ گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ میں اپنی نشست سے اٹھ کر فیروز اور ان محترمہ کے درمیان والی سیٹ پر آ گئی اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ ثانیہ نام ہے اور بہاولپور میں رہتی ہیں۔ میں نے اپنا بتایا اور اس سے پتہ اور فون نمبر مانگا۔ اس نے اپنے والد کا نام بتا کر کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ تبھی فیروز نے جلدی سے میرے ابو کا نیم کارڈ، جس پر ہمارا پتہ اور فون نمبر درج تھا، جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، کیونکہ وہ از حد بے چین ہو رہا تھا کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے گنوا دوں اور پھر کبھی اس پری بش کا ہم کو سراغ بھی نہ ملے۔ 2 روز کا ٹرپ تھا۔ تیسرے روز ہم گھر واپس آ گئے۔ آتے ہی فیروز نے اسی حسینہ کی باتیں شروع کر دیں۔ مجھے غصہ آ گیا کہ فیروز کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چھری تلے دم تو لینے دو، ابھی تو ہم پہنچے ہیں، تھکن بھی نہیں اتری اور تم لگے ہو اس کی فکر کرنے جس نے اپنی ایک جھلک دکھا کر تم کو دیوانہ کر دیا ہے۔ کہیں تم مجنوں تو نہیں ہو گئے؟ ہاں شاید اسی کو جنون کہتے ہوں گے۔ تو پھر میں مجنوں ہی ٹھہرا۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فیروز نے لپک کر اٹھا لیا، جیسے اس کو الہام ہوا تھا کہ یہ اسی پری وش کا فون ہے۔ وہ اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا، پہلے ادھر ادھر کی، پھر گھر آنے کی دعوت دے ڈالی، وہ بھی میری طرف سے۔ کہا کہ شیزا بہت یاد کر رہی تھی تم کو، اس سے تم بہت اچھی لگی ہو، تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی کہ فون آ گیا۔ اس وقت کمرے میں نہیں ہے ورنہ بات کرا دیتا، پھر فون کر لینا، اور ہاں جلد از جلد فون کر کے بتاؤ کب آ رہی ہو۔ ہمارے گھر کا پتہ کارڈ پر درج ہے، بہت آسان ہے بھائی۔ وہ ایسے شروع ہو گیا جیسے چند گھڑیوں کی نہیں بلکہ برسوں کی جان پہچان تھی اس سے۔ میں حیرت کی تصویر بنی دیکھ رہی تھی۔ آج تو اس کو میرا بھی لحاظ نہ تھا، وہ اس قدر بے اختیار ہو رہا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، عشق نے جو آتش لگائی، ہمیں لگ گئی بے اختیاری۔ انسان کو ایسے میں کب خود پر اختیار رہتا ہے؟ یہ آتش یک طرفہ نہ تھی، آگ دونوں طرف لگی تھی۔ اگلے روز پھر اس کا فون آ گیا۔ فیروز تو جیسے فون سے چپک کر سراپا کان بن گیا تھا، فوراً اٹھا لیا، بات کی۔ ادھر سے اندیا یہ ملا کہ کل آ رہی ہوں، چھوٹی بہن ساتھ ہوگی۔ موصوف نے آسان رستہ سمجھایا، گیٹ کا رنگ بتایا، اور ٹھیک ٹائم پر اگلے روز فیروز صاحب گیٹ سے باہر منتظر دید ثانیہ صاحبہ کو ملے۔ نگاہو دل فرشرہ کیے ہوئے تھے، مجھے پکارتے وہ ان کو گھر کے اندر لے آئے اور کہا، لو بھئی آ گئے تمہارے مہمان، ان کو اٹینڈ کرو، میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ گھر آئے مہمان کی عزت رکھنی تھی مجھے بھی۔ ثانیہ کو اپنے کمرے میں لا کر عزت سے بٹھایا۔ جلد ہی فیروز کھانے پینے کا سامان لے آئے، خود باورچی خانے میں جا گھسے اور ملازمہ سے کہا کہ اچھی سی چائے بناؤ۔ پلیٹس نکال خود ہی شامی، کباب، سموسے، تکے وغیرہ پلیٹوں میں سجا کر ٹرالی بھر کر سامنے لا رکھی۔ پھر مسکین صورت بنا کر ایک طرف صوفے پر براجمان ہو گئے۔ رفتہ رفتہ باتیں شروع کر دیں۔ میں کچن میں چائے پانی کا انتظام کرنے چلی گئی کہ یہ بھی کچھ یہی چاہ رہے تھے، میں کچھ دیر کو منظر سے ہٹوں تو کھل کر باتیں کر لیں۔ ٹھنڈے پانی کا جگ لیے جب لوٹی تو محبت کے یہ راہی صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کر چکے تھے۔ وہ اس طرح کے گھل مل کر اپنائیت سے گفتگو کر رہے تھے جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ اگلا پروگرام ملاقات کا طے ہو چکا تھا اور اس سفر محبت میں میں بھی ان کے ہمراہ تھی، کیونکہ مجھے گھسیٹے بغیر فی الحال یہ اکیلے اس اجنبی لڑکی کو لے کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ہمارے گھرانے میں معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ مجھ کو اسی باعث زبردستی ثانیہ کی سہیلی بنا کر فیروز نے اپنے دل کے قرار کو پانے کی راہ نکال لی تھی، اور میں گونگوں کی طرح چپ تھی۔ ان حضرت کی وارفتگی دیکھ کر ہمت ہی نہ پڑ رہی تھی کہ کچھ کہوں یا اس مثلث میں شامل نہ ہونے پر انکار کر دوں۔ خود بھی انسان کو تجسس ہوتا ہے، لہٰذا چاہتی تو اپنے آپ کو مینس کر لیتی، مگر تجسس کا بھلا ہو کہ خاموش ساتھی بنتی گئی۔ اب ان کی باقاعدہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ایک روز ہم عربی شاہ کا محل دیکھنے گئے، واپسی پر ذرا دیر ہو گئی۔ ثانیہ نے کہا، مجھے جلد گھر پہنچنا ہے، دیر ہونے پر ڈانٹ پڑے گی، تو فیروز نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔
بدقسمتی سے اچانک ایک طرف سے بیل گاڑی اور دوسری طرف سے ایک 10-12 برس کا لڑکا آ گیا جو سڑک کو دوڑ کر پار کرنے کی کوشش میں تھا۔ بچے کو بچانے کی خاطر فیروز نے بیل گاڑی میں کار دے ماری اور یوں ہم سب ہی زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ اب سب سے بڑا خطرہ ثانیہ کی طرف سے تھا۔ بات چپی نہیں رہ سکتی تھی، مجھے کم چوٹ آئی تھی، لہٰذا فیصلہ کیا فون کر کے ثانیہ کے والدین کو آگاہ کر دوں اور الزام اپنے سر لے لوں کہ میرے بلانے پر میری سہیلی ثانیہ ہمارے گھر آئی تھی اور میں خود اس کو چھوڑنے آ رہی تھی تو راستے میں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ ثانیہ کے ماں باپ فون سنتے ہی دوڑے ہوئے ہسپتال چلے آئے۔ اس وقت تو والدین کے لبوں سے دعا کے سوا اور کلمات نہ تھے، لیکن جب 5 روز بعد اس کو اسپتال سے چھٹی ملی اور کچھ دنوں کی دیکھ بھال سے وہ ٹھیک ہو گئی، تب باپ نے واقعے کی باز پرس کی اور اس کو بہت ڈانٹ پڑی، کیونکہ اس طرح وہ گھر سے نکلتی ہے اور اتنی تاخیر سے کیوں واپس آئی۔ تب باپ نے واقعے کی باز پرس کی اور اس کو بہت ڈانٹ پڑی کہ کیوں اس طرح وہ گھر سے نکلتی ہے اور اتنی تاخیر کیوں کی واپسی میں۔ سزا کے طور پر انہوں نے اس کا کسی بھی سہیلی کے گھر آنا جانا ممنوع قرار دے دیا، یہاں تک کہ بغیر والدہ یا بھائی کہیں بھی گھر سے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ہمارے فائنل ایئر کے پیپرز ہو گئے، نہیں معلوم تھا کہ ثانیہ کی منگنی اس کے کزن سے ہو چکی ہے۔ وہ لوگ لاہور میں رہتے تھے اور حادثے کا ان کو علم نہ ہونے دیا گیا تھا۔ ادھر ہمارے بے قرار کزن نے امی کو مجبور کیا کہ ثانیہ کے گھر جا کر اس کے والدین سے رشتہ طلب کریں۔ اس مطالبے پر ابو ششتر رہ گئے اور امی نے دانتوں میں انگلی داب لی۔ اے اللہ، کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو؟ اچھا بھلا تھا، گھر کی لڑکی گھر کا لڑکا۔ یہ خواب بھی میرے والدین کا چکنا چور ہوا۔ فیروز کی حالت اظہار ایسی کہ خود کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور ہمارے بھی اڑائے دے رہے تھے۔ تبھی امی مجبور ہو کر اس کی خوشی کے لیے ثانیہ کے گھر گئیں کہ فیروز سے وہ بے حد محبت کرتی تھیں اور اس کو یوں عارضدہ خاطر نہ دیکھ سکتی تھیں۔ وہاں سے صاف انکار ہوا۔ اس کی ماں نے واضح کیا کہ اس کی منگنی میرے دیور کی لڑکی سے ہو چکی ہے، ہم مجبور ہیں اور معذرت خواہ ہیں۔ امی تو اپنا سا منہ لے کر آ گئیں۔ امی کے چہرے کو دیکھ کر فیروز کا رنگ اڑ گیا، بن کہے سمجھ گیا کہ کیا جواب ملا ہے۔ اگلے دن ثانیہ کا فون آیا، خدا کے لیے فیروز اب مجھے کبھی فون مت کرنا، کیونکہ والد سمجھ گئے ہیں جب تمہاری والدہ رشتہ مانگنے آئیں کہ اس روز کا حادثہ بلا وجہ نہیں تھا اور میں ثانیہ سے نہیں تم سے ملنے گئی تھی۔ انہوں نے تم کو اسپتال میں زخمی پایا تھا تو ساری بات سمجھ لی تھی، میری تو شامت ہی آ گئی ہے۔ اب مجھے جلد از جلد وہ ڈولی میں بٹھا کر میرے منگیتر کے گھر رخصت کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ فون سن کر فیروز کی رہی سہی آس بھی جاتی رہی۔ وہ بے حد دل گرفتہ تھا۔ میں اور میرے والدین سمجھ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں تو آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں کہ پسند کسی کو کیا، شادی کہیں اور کرنی پڑی۔ خاص طور پر ہم لڑکیوں کا تو یہ مقدر بن چکا ہے، وقت کے ساتھ دونوں کو صبر آ جائے گا، سب کچھ معمول کے مطابق اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ثانیہ کی شادی کو چند دن گزرے تھے۔ فیروز کی حالت غیر تھی، وہ ایسے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اچانک پتہ چلا کہ ثانیہ کی حالت خراب ہو گئی ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے۔ اس کی چھوٹی بہن نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ جھلس گئی ہے۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بولی ملازمہ کچن میں گیس کا چولہا بند کرنا بھول گئی تھی، کیونکہ گیس کی ان دنوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ گیس اچانک چلی گئی، ملازمہ بھی گھر چلی گئی۔ گیس آئی تو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کچن میں بھر گئی۔ ثانیہ نے سالن گرم کرنے کے لیے چولہے کو ماچس دکھائی تو دھماکہ ہو گیا اور آگ لگ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی تو کپڑوں نے آگ پکڑ لی تھی، اس وجہ سے بہت زیادہ جھلس گئی۔ اسپتال لے گئے مگر زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ یہ اندوناک خبر فیروز کے لیے کم تکلیف دہ نہ تھی۔ وہ اس قدر رویا کہ میری روح کا سکون چھن گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون سے قبرستان میں اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس نے بتایا یہ قبرستان ہمارے علاقے کا تھا، زیادہ دور نہ تھا۔ فیروز کا اصرار تھا کہ فاتحہ پڑھنے میرے ساتھ ثانیہ کی قبر پر چلو۔ میں نے سوچا کہ جانا چاہیے تاکہ میرے کزن کو کچھ قرار آ جائے۔ مجھے خود بہت افسوس تھا۔ ہم ثانیہ کی قبر پر گئے، وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ بہت دیر بیٹھا رہا۔ سورج تیز ہونے لگا تو میں نے کہا بس اب گھر چلو۔ بڑی مشکل سے اسے واپس گھر لائی۔ اس کے بعد فیروز کو کسی نے ہنستے نہ دیکھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے قبرستان چلا جاتا اور وہاں کچھ وقت گزار کر آ جاتا۔ اس پر بھی اس کا زخم بھرا اور نہ روح کو قرار آیا۔ کبھی کبھی تو اس پر ایسی وحشت طاری ہوتی کہ رات کو بھی قبرستان کی طرف نکل جاتا، ثانیہ کی قبر پر دیا جلاتا اور بیٹھا رہتا۔ میں پوچھتی کہاں گئے تھے تو وہ بتاتا کہ قبرستان دیا جلانے گیا تھا، ثانیہ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں یہ سن کر دکھی ہو جاتی، اس کو سمجھاتی
وہ نہ سمجھتا۔ اسی طرح کافی دن ہوتا رہا۔ صبح دم اور شام کے بعد اس لیے وہاں جاتا تھا کہ اس وقت اس کے گھر اور رشتہ داروں کا ثانیہ کی قبر پر فاتحہ کے لیے آنے کا کم سے کم امکان ہوتا تھا۔ سردیوں کی ایک رات وہ اسی طرح گھر سے نکلا۔ امی پریشان تھیں کہ کہاں جاتا ہے اس وقت۔ میں تو جانتی تھی، امی کو نہ بتاتی تھی کیونکہ اس نے قسم دے رکھی تھی۔ وہ بھیانک رات ہماری زندگی کی منحوس ترین رات ثابت ہوئی، کیونکہ اس رات واپس لوٹتے ہوئے فیروز کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ اس کی پنڈلی لہو لہان تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے گئے، انجیکشن لگائے گئے، مگر شاید وہ ٹھیک ہونا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس نے اسی کرب میں بالکل اس دنیا کو چھوڑ دیا، اور اسی قبرستان میں ثانیہ کی قبر سے کچھ دور اس کو جگہ ملی۔ وہ بھی اپنی آخری آرام گاہ میں جا سویا، جس کی اسے شدید آرزو تھی۔ شاید وہاں جا کر اس کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ کون جانے کہ اس دنیا کے معاملات اور ہیں اور اس دنیا کے اور، درمیان میں موت کا کالا پردہ تنا ہوا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ یہ کہانی آپ کے اپنے چینل گڈ سٹوری پر دیکھ اور سن رہے تھے۔ ہماری بہت محنت سے بنائی ہوئی یہ کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہو، تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔